درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میں، عبادت کے لیے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ حاجی عتیق بھائی کو درد کے واسطے پیدا کیا، درد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو میسر کر، دنیا میں ہی جنت میسر ہے، دنیا میں ہی جنت میسر ہے، آخرت میں تو ہے اللہ کی طرف سے، مگر دنیا میں ہی جنت ہے۔ اللہ ان کے بلایات کو دور کرے، ان کے آفات کو دور کرے، ان کے اوپر آنے والے حادثوں کو دور کرے، صحت رکھے، ہمارے سرپرست بنا کر لمبی عمر تک حیات رکھے اللہ تعالیٰ۔ میں حیدرآباد سے آیا ہوں اور روضہ سقاف جو حیدرآباد میں بارگاہ ہے اس کا میں سجادہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور یہ بے انتہا خاص موقع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ عتیق احمد صاحب کو سلامت فرما دے اور اپنی عنایتوں سے انہیں سرفراز فرما دے۔ یہ بے انتہا خاص کام کر رہے ہیں، اور باری تعالیٰ جو ہے ان سے ایسی بڑی خدمت لے رہا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر ہمارے پاس کئی لوگ رجوع ہوتے ہیں۔ آج شادیوں کے لیے جو مصائب آ کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے جوڑے کی رقم کے سلسلے میں، اور بالخصوص یہ معاملہ ہوتا ہے کہ رشتہ لگانے والے صاحبین رشتہ لگاتے نہیں ہیں، کیوں؟ ان کے پاس جو ہے ان کو کمیشن نہیں دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ کمیشن لیس جو کام کیا جا رہا ہے فری آف کاسٹ اللہ کی رضا کے لیے، تو الحمدللہ رب العالمین اس کا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خوب جو ہے فائدہ عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ فضل کے فیصلے فرما دے۔ بے انتہا پیارا کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ عزم الحمدللہ، میں نے کل میری بیان بھی تھا یہاں پر، تو بیان میں میں کہا کہ ہر شہر کے لیے حضرت عتیق کی ضرورت ہے، ہر شہر میں جو ہے ایک حضرت عتیق ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ بے انتہا اچھا کام ہے یہ، اور اس سے بے انتہا گھر جڑ بھی رہے ہیں، اور مولا تعالیٰ کی جو ہے طرف سے کرم نوازیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ان لوگوں پہ خاص طور پہ جن کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے مصائب بھی ہوتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین یہ ایسا کام ہو رہا ہے کہ بغیر پیسے کے ان کی بچیوں کے رشتے طے ہو جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہاں پر آنے والے لوگ وہ سمجھ کے ہی آ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم کو آنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اہدنا الصراط المستقیم پہ ہی ہم کو گامزن ہوتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ سیدہ زینب ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی پہ کرم فرما دے اور اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے، اور باری تعالیٰ ان پہ فضل کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرمائے، اور باری تعالیٰ جتنے ان کے ہم نوا ہیں، ان کے ساتھ جو کام کرنے والے صاحبین ہیں، باری تعالیٰ ان تمام پہ کرم کے، رفعت کے فیصلے فرما دے۔ بالخصوص اسماعیل صاحب جو حضرت کے ساتھ بے انتہا لگے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ ان پہ بھی اپنی عنایتوں کے فیصلے فرما دیجئے، کرم کے فیصلے فرمائیے، باری تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی بہتر فرما دے اور آخرت کو بھی بہتر فرما دے۔ ایک حدیث پاک سنا دوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کی مدد کرتا ہے تو رب تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندہ مومن کا مددگار ہو جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ عتیق صاحب اور دیگر ان کے جو ہم نوا ہیں ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مددگار ہیں، اور باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفراز فرماتے ہوئے باری تعالیٰ عتیق احمد صاحب کو نظر بد، نظر حاسدین سے محفوظ فرمائے، اور باری تعالیٰ اشرار کی شرارتوں سے انہیں بچا لیجئے، اور باری تعالیٰ کرم کے ایسے فیصلے فرما دے کہ زبان پر جاری رہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے۔ مولا ایسے کرم سے، ایسی عنایتوں سے مالا مال فرما دے۔ جیسے حال ہی میں لاک ڈاؤن کے معاملات ہوئے، لوگ بے انتہا مصائب کے اندر مبتلا تھے، لوگ دانے دانے کے لیے محتاج تھے، اور یہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہر ایک کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کے گھروں تک پہنچ کر ان کے کھانے کا انتظام کر رہے تھے، کہیں کپڑوں کا انتظام کر رہے تھے، کہیں جو ہے کوئی پریشانی میں قسمہ پرسی میں مبتلا تھا اور وہ اٹکا ہوا تھا تو اس کو نکال کے اپنے گھر تک پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کے فیصلے فرمائے، اور ایسے بندوں کو رب تعالیٰ چن لیتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں، سب کے پاس جو ہے سارے معاملات ہوتے ہیں، سب کے پاس حکومتی طاقت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتے ہیں تو ان سے جو ہے کام لے لیتے ہیں، اور یہ چنے ہوئے بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے، وہ جو زمرہ ہے اللہ تعالیٰ کا جن کو اللہ نے پہلے سے ہی خاص کر دیا ہے، وہ خاص زمرے میں الحمدللہ رب العالمین عتیق صاحب کا نام آتا ہے۔ ہر معاملے میں
ہم تو یہ زاویہ نہیں بلکہ یہ آپ یہاں بنگلور کی حد تک ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے لیے عتیق نعمت عظمیٰ بنی ہوئی ہے الحمدللہ. بے انتہا خدمات ہیں. کبھی اجمیر میں خدمت چل رہی ہے, کبھی جو ہے جے پور میں خدمت چل رہی ہے, کبھی راجستھان میں, کبھی دہلی کے اندر خدمت چل رہی ہے, کبھی اتر پردیش کے علاقے کے اندر خدمت چل رہی ہے. ہر جگہ جاتے ہیں اور پھر الحمدللہ رب العالمین اپنے ذاتی مال سے. ایک ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے چندہ جمع کرتے ہیں, دیگر کرتے ہیں, دسوں معاملات ہوتے ہیں, نہیں, اپنے پاک مال میں سے نکال کر الحمدللہ خدمت کرتے ہیں. اور یہی خدمت نہیں, پھر گھرانوں کی بھی خدمت کرتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ کے گھرانے ہیں, جو اہل بیت اطہار سے نسبت رکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین خاموشی کے ساتھ جا کے ان کی بھی خدمت کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور سرفرازی کے فیصلے فرماتے ہوئے باری تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی امداد فرما دے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں دنیا تو ان کو بدلہ نہیں دے سکتی, ہم صرف دعا دے سکتے ہیں ان کو. بدلہ تو رب تعالیٰ آخرت کے دن دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الحمدللہ سب سے پہلے میں سیدہ زینب ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین جناب الحاج محمد عتیق صاحب سے کو بہت بہت مبارکباد اور آپ کے ہم نواؤں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی پیارا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے زندگی کو پیدا کیا ہے کہ اچھے کاموں کے لیے. تو ہر انسان کوئی نہ کوئی اچھا کام اپنا کر آگے بڑھ رہا ہے. کوئی مسجد بنا رہا ہے, کوئی مدرسہ بنا رہا ہے, کوئی کچھ نہ کچھ کار خیر کر رہا ہے. لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں, جس کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اور پھر فرمایا نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. اور اس چیز کو لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا ہے. اور اس کو آسان کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے خوب سرفرازی کے معاملے فرمائے. اور حدیث پاک میں ہے جو بندہ نیک کام کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے اور جو بندہ کسی بندے کو عادات کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے یا کسی مسکین کو پیسے دیتا ہے اور چوتھا کوئی اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے تو ان 4 پیسوں میں سب سے زیادہ افضل بیوی کو کھلانے والا پیسہ ہے. جبکہ ہر کار خیر کیا جا رہا ہے تو ہر کار خیر کا ثواب الگ ہے, لیکن اس طرف جو توجہ کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرماتے ہوئے مولا تعالیٰ ان کے ساتھ سرفرازی کے معاملے فرمائے, ان کے ساتھ کرم کے معاملے فرمائے اور اپنی عطاؤں سے خوب مالا مال فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے خوب سرفرازی کے معاملے فرمائے. اور آپ کے ہمنوا جو جناب اسماعیل صاحب ہیں مولا ان کے بھی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرماتے ہوئے ان کے بھی ساتھ سرفرازی کے معاملے فرمائے. اور جتنے اس میں دامے درہم سخن حصہ لیے ہیں مولا سب کے ساتھ سرفرازی کے معاملے فرمائے. اور ان کی ہمت افزائی کے لیے جتنے لوگ آ رہے ہیں مولا ان کے ساتھ بھی کرم فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں کرنول شریف سے تشریف لایا ہوں, آندھرا پردیش کرنول شریف, اور میں بارگاہ طاہر گلشن کا سجادہ نشین ہوں جو امام علی موسیٰ رضا کی اولاد میں سے آتے ہیں.